جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ حضور کے لیے، ساری کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور انہیں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ تو پتہ چلا کہ ہماری زندگی یہ ہماری نہیں ہے، یہ زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے۔ سنیوں، اس پرفتن دور میں جہاں پر کئی فتنوں کا سامنا، کہیں پریشانیوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے، انہی پریشانیوں میں، انہی فتنوں میں ایک فتنہ ہے بد مذہبیت کا۔ ایسوں سے دور رہنا، ہر وہابی، دیوبندی، صلح کلی، رافضی سے دور رہو، اور ایسے میل ملاپ کی جو دعوت دے ایسوں سے بھی، خواہ وہ کتنے ہی بڑے گھر سے تعلق رکھنے والا پیر ہو، ایسوں سے دور رہنا، کیونکہ ایمان کی حفاظت سب سے پہلے ہے۔ اور یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ اگر یہ ایک مرتبہ چلی جائے تو پھر نہیں ملتی۔ اس کی حفاظت اپنے جان سے زیادہ کرنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات کہ انسان دنیا میں کسی سے کتنی محبت کر لے، اور کوئی آپ سے کتنی محبت کر لے، ہر کوئی قبر کی منزل میں آپ کو تنہا چھوڑ کر چلے جائے گا۔ آپ کے اعمال بھی قبر میں اگرچہ آئیں گے، مگر کام اس وقت آئیں گے جس اعمال پر اللہ اس کے رسول کے فضل کی مہر ہو۔ تو پتہ چلا کام آنے والی ذات تنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اعمال بھی اسی وقت کام دیں گے جب حضور سے محبت ہوگی۔ وہ نبی جو تمہارا ساتھ زندگی کے اور اس زندگی کے بعد قبر کے، حشر کے کسی منزل میں تمہارا ساتھ نہ چھوڑے، ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، اور انہی کے دشمنوں کے ساتھ میں میل جول رکھتے ہیں۔ آج کل لوگ یہ کہتے ہیں، اکثر میں جگہ پر دیکھتا ہوں کہ وہابی دیوبندیوں کو اپنی شادیوں میں بلاتے ہیں، اپنے رشتہ داریوں کے معاملات میں بلاتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں کی سنیت پر کہ ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے۔ حضور کا کھا کر، ارے کتا بھی ہوتا ہے، وہ اس کو بھی اگر آپ ہڈی ڈال دو تو وہ بھی اپنے مالک کے در کے علاوہ کسی اور در پر نہیں جاتا۔ اور جو نبی زندگی بھر ہمیں کھلا رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اس نبی کا کھا کر اسی نبی کے دشمنوں کے ساتھ میں آج ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ اپنا جائزہ لو، ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ضرور ہے، موت برحق ہے، موت ضرور آئے گی، اور پھر ہاتھ مل کر کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج سنتے تھے سننے والے، کل دیکھ لیں گے کہا ہوا تیرا۔
بد مذہبوں کو اپنی شادیوں میں بلاتے ہو، ان کے ساتھ میں نرمی کا رویہ استعمال کرتے ہو، مجھے بتاؤ، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے فرمایا تھا کہ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ دوستوں کے دوست سے دشمن، دوستوں کے محبوب سے دوستی، اور محبوب کے دوستوں سے دوستی، اور محبوب کے دشمنوں سے دشمنی. سمجھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں سے دوستی اور حضور کے دشمنوں سے دشمنی، یہی ایمان کا تقاضا ہے. سنیوں، یہ علماء آپ سے بارہا کہتے ہیں کہ بد مذہبوں سے دور رہو، مگر آج کل حالات یہ ہیں کہ یہاں پر لوگ ہاتھ چومتے ہیں اور پھر جا کر وہی کام کرتے ہیں جو ان کو کرنا ہوتا ہے. تو زندگی آپ کی جیسا کرتا ہے آپ کو کرنا ہوگا، آپ کو کرنا ہے، مگر یاد رکھنا اس کے ذمہ دار بھی آپ خود ہوں گے. قیامت میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھ لیا کہ میرا کلمہ پڑھتا تھا اور میری محبت کا دعویٰ کرتا تھا، اور میرے دشمنوں کو اپنی شادیوں میں اور میرے دشمنوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، کیا یہی تیری محبت کا تقاضا ہے؟ اس وقت کیا کہو گے؟ اور اس وقت کون سے در پر جاؤ گے جس در پہ تمہیں پناہ ملے؟ لہٰذا اپنا محاسبہ خود کریں، پھر کہائے باطلہ سے دور رہیں. اسی کی تعلیم مسلک اعلیٰ حضرت دیتا ہے. یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت میں یہ نہیں کہ یہ بھی چلتا ہے وہ بھی چلتا ہے، نہ، مسلک اعلیٰ حضرت وہ ہے جو دودھ اور تیل کو کبھی ملاتا نہیں. دودھ اور تیل کو ملاؤ تو وہ ایک نہیں ہو سکتے. تو مسلک اعلیٰ حضرت میں وہابی دیوبندیوں کے ساتھ میں کبھی کوئی سمجھوتا ہو ہی نہیں سکتا. سنیوں، اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرو. یاد رکھو، مر کر ضرور جاؤ گے اور حضور کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ضرور ہونا ہے. اپنے سرکاروں کو، جن بزرگوں کے نام پر آپ دنیا میں اچھلتے تھے اور دنیا میں ان کے نعرے لگاتے تھے، ان کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بد مذہب راستے سے آتا دکھائی دے تو اپنا راستہ پلٹ دو، دوسرے راستے سے چلے جاؤ. صرف یہ کہنا کافی تھا کہ اس سے سلام کلام نہ کرو اور نکل جاؤ، مگر غوث پاک نے کیوں یہ فرمایا کہ راستہ پلٹ دو؟ فرماتے ہیں اس لیے کیونکہ جو بد مذہب ہوتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور جب تم اس کے قریب سے گزرو گے تو ڈر ہے کہ اس کے چھینٹے تم پر نہ پڑ جائیں. غوث پاک کا عقیدہ تو یہ ہے اور غوث پاک کی تعلیمات تو یہ ہے کہ بد مذہبوں کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ، بلکہ ان کو آتا ہوا دیکھو تو اپنا راستہ پلٹ دینا، یہ غوث پاک کی تعلیم ہے اور غوث پاک کا عمل ہے. غوث پاک نے رافضیوں کے ساتھ میں، شیعوں کے ساتھ میں مناظرے کیے تھے، بد مذہبوں کے ساتھ میں مناظرے کیے، اور آج ہم غوث پاک کے مرید ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. غوث پاک سے پوچھا گیا حضور آپ کا مرید کون ہے؟ فرماتے ہیں میرا مرید وہ ہے جو ایک کام بھی خلاف شرع نہ کرے. غریب نواز فرماتے ہیں مرید وہ ہوتا ہے کہ جس کے دامن میں 20 سال ایسے گزرے کہ 20 سال تک اس کے دامن میں ایک بھی گناہ نہ لکھا جائے، اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہ لکھا جائے، وہ ہوتا ہے مرید. تو آپ سوچئے کہ ہمارے سرکاروں کی تعلیمات کیا ہے. مجدد الفسانی فرماتے ہیں کوئی دن میں 1,00,000 مرتبہ درود پڑھتا ہو اور ٹھنڈے پیٹ حضور کی گستاخی کو سن لے تو اس کا درود پڑھنا اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، اس کا درود پڑھنا اس کے منہ پر مار دیا جائے گا. اور ہم حضور کے گستاخوں سے، حضور کے غداروں کے ساتھ آج اٹھتے بیٹھتے ہیں. تو اپنا محاسبہ کرو کہ آپ دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہو اور دنیا کے سامنے بچ سکتے ہو، مگر وہ بارگاہ، اس بارگاہ میں آپ کو حاضر ہونا ہے، ضرور جانا ہے جس دن آپ کے منہ پر مہر مار دی جائے گی اور آپ کے ہاتھ اور پیر بولیں گے. اس دن کوئی عذر آپ کا کام نہیں آئے گا. اس دن جو دل میں ہوگا وہ زبان پہ آ جائے گا، جو دل میں ہوگا وہ زبان پہ آئے گا. لہذا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا.
اور انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ سنی ایسا ہونا چاہیے۔ سنیت اسی کا نام ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت اسی کا نام ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اسی پر جس کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے اسی پر سختی سے قائم رہنا۔ اعلیٰ حضرت کے مسلک سے جو بھی ہٹا ہوا دکھائی دے، آپ کا دوست، آپ کے گھر والے، آپ کا امام، حتیٰ کہ آپ کا پیر ہی کیوں نہ ہو، اگر مسلک اعلیٰ حضرت سے عقیدے کے معاملے میں ذرہ برابر بھی ہٹ جائے تو اپنے آپ کو اس سے دور کرنا، اپنے آپ کو اس سے دور کرنا کہ ایمان ہی سب کچھ ہے، اور ایمان کی دولت وہ عظیم نعمت ہے کہ وہی تمہیں حشر میں کام آئے گی۔ تو سنیوں، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے۔ یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد، حفظ ناموس رسالت کا جو ذمہ دار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔